السلام علیکم دوستو، یہ جو حالیہ صورتحال ہے، جو ملکی حالات ہیں، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی ریاست ہے، یہ واحد ملک ہے صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے بنایا گیا، اور یہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے بھی دل میں آیا کہ میں اپنے جذبات، جو میرے دل میں ہے، جو مجھے پریشانی ہے، جو میرا دکھ ہے، تو اس کے بارے میں اپنے دوستوں سے، اپنے ویور سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے اپنا دکھ بانٹوں، اس پر کوئی بات کروں۔ تو دوستو، یہ لاکھوں قربانیاں صرف اس لیے دی گئی کہ ہم مسلمان آزادی سے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، لیکن ہمارے حکمران، پہلے نواز شریف تھا تو وہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا اور ممتاز قادری کا واقعہ پیش آیا، اس کے زخم ابھی تک ہمارے دلوں سے گئے نہ تھے، مندمل ہوئے نہ تھے۔ اب عمران خان صاحب جو کہ حالیہ وزیر اعظم ہیں، جس نے ہماری امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے بجائے مسلمانوں کی اسلام کی خدمت کے، اسلام کے اصولوں کے خلاف چلنا شروع کر دیا ہے، اور فرانس جس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے اور اپنے بلڈنگوں پر لگائے، ہمارے مسلمانوں کی، ہماری دل آزاری کی، بلکہ مسلمانوں کو کھلا چیلنج ملا ہے کہ ہم تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چاہے، نعوذ باللہ جو چاہے کہیں، تم ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو ترکی بھائی جو ہیں وہ ہم پر بازی لے گئے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ طیب اردگان نے فوراً فرانس کا سفیر ملک سے نکال دیا ہے، یہ کہہ کر کہ جب تم اس کی معافی مانگو گے جو تم نے کیا ہے تو تب ہم دیکھیں گے، تب تک تم اپنا سفیر اپنے پاس رکھو۔ تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے علماء کرام، ان لوگوں نے جو فیصلہ کیا، ان لوگوں نے جو گفت و شنید کی، جو پچھلی دفعہ بھی جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب جب انہوں نے دھرنا دیا تو اس صورتحال میں حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تو اس میں ہمیں جو اس کا نتیجہ نکلا کہ 20 تاریخ تک ہم سفیر کو نکال دیں گے۔ تو ابھی 20 تاریخ آئی نہیں تھی کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے، تو خادم حسین رضوی صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ صاحبزادے نے، حضرت علامہ سعد صاحب نے تو دوبارہ سے دھرنے کی کال دی۔ تو اس کے نتیجے میں حکومت بجائے اس کے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہماری غیرت ابھی زندہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، یہ سب کرنے کی بجائے اس نے ہمیں مسلمانوں پر، ہمارے لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دی، اپنے پولیس کو اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، لڑائی جھگڑے، خون خرابہ، اور ہماری پولیس جو ہے وہ الٹا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو زود و کوب کر رہی ہے، گولیاں چلا رہی ہے، ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور 100 کے قریب جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے نتیجے میں ہمارے حالات جو ہیں، ہمارے جو ملکی حالات ہیں، وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو۔ تو دوستو، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب وہ کرتے جو ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے، ایک مسلمان تب تک مومن نہیں ہو سکتا، تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مال، جان، اولاد، اس کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے نہ ہوں۔ تو عمران خان صاحب اپنی ملکی پالیسیاں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے ساتھ رابطے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا حق کیا ہے، ہمارے دین کا حق کیا ہے۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے تو اسے اسلام کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا، تو لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو دکھ ان باتوں کا ہے کہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی جو سوشل میڈیا پر عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے علماء کرام کے خلاف
باتیں بنا رہے ہیں، گڑ رہے ہیں، کوئی کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے اس بات پر کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ہمارے حکمرانوں کی غیرت کہاں چلی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کی، ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے پریشان ہوئے، ہمارے لیے پوری رات سجدے کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، ہمارے لیے جیے اور ہمارے لیے اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم ان کا کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ ہے ہماری طرف سے، اور کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے دین کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارے حکمران ہمارا ساتھ دینے کی بجائے ان کافروں کا، یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، فرانس کا ساتھ دے رہے ہیں، امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ تو بہت سا دکھ ہے اس بات پہ۔ تو کل سے ہم نے سنا تھا، رات کو بھی جو ہے وہ فیس بک پر میں نے پوسٹ دیکھی ہے، سوشل میڈیا پر دیکھی ہے، ٹویٹر پر دیکھی ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کو لے کر فیض آباد دھرنے کے لیے جایا جائے گا۔ تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک سانسیں ہیں ہم انشاءاللہ اسلام کے لیے لڑیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی ایمان کو مضبوط کریں، اپنے گھروں سے نکلیں۔ اگر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کے لیے قربانیاں نہیں دی، اگر ہم اپنے نبی کے ناموس پہ پہرا نہیں دے سکے، تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارا مسلمان ملک مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ابھی کل میں بیان سن رہا تھا، تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ خادم حسین رضوی جب اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ حج پہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، تو لیکن پھر انہوں نے نہیں کی۔ تو ان کے صاحبزادے نے، حضرت علامہ سعد صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ تیاری کریں، ہمیں وہاں پہ جانا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے رو کر فرمایا کہ میں وہاں کس منہ سے جاؤں، اپنے نبی کے پاس کس منہ سے جاؤں کہ گستاخ نبی زندہ ہے اور خادم حسین رضوی ابھی تک زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی چلا گیا، ہمیں بتا گیا اسلام کے اصول، مسلمانوں کے اصول، نبی کا پیار اور محبت کیا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ہم پھر جوں کہ توں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ ابھی تک علماء کرام کو غلط کہتے ہیں۔ اگر علماء کرام غلط ہو جائیں گے، پورے پاکستان کے علماء کرام غلط ہو جائیں گے، تو پھر صحیح کون رہے گا؟ یہ حکمران صحیح رہیں گے جو کلمہ شہادت تک صحیح طرح پڑھ نہیں سکتے، کوئی سورہ پڑھ نہیں سکتے، جنازہ پڑھ نہیں سکتے، نماز ان کو آتی نہیں، یہ شرابی ہیں، شراب پیتے ہیں، زانی ہیں، برے ہیں، کیا ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے دیکھنے تک یہ ایسا کوئی کام کر نہیں رہے جو کہ اسلامی ملک میں ہونا چاہیے۔ تو یہ میرا دکھ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو اور کیا کہہ سکتا ہوں، اپنے ضمیر کو جگائیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، بہت سے بھائی سڑکوں پر ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہ دکھی ہیں، کروڑوں کے حساب سے دکھی ہیں، سارا عالم اسلام ان کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا، بات آئی ہے جب میڈیا کی، اور جب میڈیا کی بات آئی ہے تو میڈیا کی بات یہ ہے کہ جب انڈیا کا کوئی اداکار، کوئی گلوکار، کوئی گانے بجانے والا، کوئی کنجر مر جاتا ہے تو ان کو فوری طور پر خبریں دینے یاد آ جاتا ہے، ہمیں فوراً میڈیا پر ان کی خبر نظر آ جاتی ہے۔ یہ جو سکھ یاتری یہاں پہ آ رہے ہیں مسلمانوں کے ملک میں، ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ان کی ویڈیو فوراً ٹی وی پر آ جاتی ہے۔ امریکہ میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً ٹی وی پر آ جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ میڈیا جو بک چکا ہے، یہ
काफिरों के हाथों, यहूदियों के हाथों, हमारी हुकूमत के हाथों ऐसा बिका है कि इन्हें मुसलमानों की, हमारे लोगों की शहादतें नजर नहीं आ रही। सैकड़ों के हिसाब से हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। और जो 2-4 पुलिस वाले मरे हैं, वो किस वजह से मरे? ये उन लोगों को रोक रहे थे जो नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकले हैं, उन लोगों को मार रहे हैं जो नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकले हैं। ये उन लोगों को मारते हैं। और ये इस सारे पस मंजर की कोई वीडियो, कोई खबर टीवी पर नहीं आ रही। ये सिर्फ हुकूमत के हक में बयान दे रहे हैं, उलमा के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इन लोगों को शायद ये भूल गया है कि क़यामत आनी है, आखिरी दिन आना है, मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। जब कब्र में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में हमारे सामने तशरीफ लाएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? जब हम उनको जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसके आगे फिर क्या है? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरा दुख है जो मैंने आपसे बयान किया है। तो फैज़ाबाद धरने में आप कोशिश करें, आप सब के सब घरों से निकलें, घरों से निकलें, घरों से निकलें। ये जान तो आनी जानी है, तो कल को भी मरना है। तो अगर हुजूर के नाम पर हमें जान देने का शरफ हासिल हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो घरों से निकलें। अगर आज नहीं निकलेंगे तो इस्लाम बहुत कमज़ोर हो जाएगा, हमारा मुल्क बहुत कमज़ोर हो जाएगा। यहूदी और कुफार हम पर बाजी ले जाएंगे, वो हमें पीछे कर देंगे, हमारे दीन को पीछे कर देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा साथ दें, घरों से निकलें, हुकूमत को याद दिलाएं कि ये मुसलमान मुल्क है और हमें जो करना है वो इस्लाम के मुताबिक करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले की एक ही सज़ा है और वो है मौत, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जब तक दुनिया को इस बारे में पता नहीं चलेगा, हम लोग पीछे ही रहेंगे, हम पीछे ही रहेंगे, हम तब तक आगे नहीं जा सकते। हमसे पहले के मुसलमान सिर्फ इसलिए आगे थे कि वो हर वो काम सिर्फ वही करते थे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, उनकी शान में बेहतर और जो आपने फरमाया, जो आपने किया। लेकिन अब के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे लोग यहूद और नसारा के पीछे हैं, दीन की तालीमात को भूल गए हैं। तो खुदा रा बाहर निकलें, अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करें, अपनी शहादतों पर फ़ख्र करें और क़यामत के दिन के लिए सुरखरू हो जाएं, नबी के नामूस पर बाहर निकलें। अल्लाह ताला मुझे हक की बात करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला